السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں۔ زندگی میں تقوی کو اختیار کریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر بنائی ہے، مقرر فرمائی ہے، اور اسے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے تبلیغ فرمایا ہے، تاکہ انسانی زندگی ہر پہلو سے اور ہر زاویے سے محفوظ رہے، ہر خطر سے اور ہر آفت سے، ہر بلیہ سے محفوظ رہے۔ تقوی کے حصول کے لیے، تقوی کے قیام کے لیے، تقوی تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول، ضوابط بیان فرمائے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان تقوی تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ان میں سورہ مبارکہ انعام کی آیا کے مطابق صراط مستقیم سب سے بڑا رکن ہے تقوی کا۔ انسان اپنی انفرادی زندگی میں، سماجی زندگی میں اور دینی معاشرتی زندگی میں اس وقت تقوی کے مقام پر پہنچتا ہے اور انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے یا حفاظتی تدبیر اللہ تعالیٰ کی انسان کی زندگی میں آتی ہے اور انسان کی زندگی کو اپنے حصار میں لیتی ہے، جب انسان صراط مستقیم پر پہنچتا ہے۔ صراط مستقیم کی پہلے شناخت کی ضرورت ہے، اس کی پہچان کی ضرورت ہے کہ انسان صراط مستقیم کو پہچانے اور پھر اس پر چلے، قائم رہے اس کے اوپر۔ اور ہر دونوں مرحلے اپنی خاص ایک پہچان رکھتے ہیں، شناخت صراط مستقیم، اور کشف کے بعد، پہچاننے کے بعد، تشخیص کے بعد اس کے اوپر حرکت کرنا، قائم رہنا، زندگی بسر کرنا اور اس سے دائیں بائیں منحرف نہ ہونا۔ صراط مستقیم کی آفات میں سے، خطرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے میں صراط مستقیم پر آؤں، تو صراط مستقیم کے دائیں بائیں بہت سارے سبل اور سبیل اور راستے کچے پکے موجود ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں اور دکھنے میں صراط مستقیم کی مانند نظر آتے ہیں، لیکن وہ صراط مستقیم نہیں ہوتے، صراط مستقیم کے برعکس ہوتے ہیں۔ اور ان راہوں پر انسان اگر چل پڑے صراط مستقیم سمجھ کر اس کو، یا آگاہانہ طور پر کہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے اور اس پر انسان چل پڑے، یا نا آگاہانہ طور پر، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ صراط مستقیم ہے اور میں اپنے گمان میں صراط مستقیم پر جا رہا ہوں، جبکہ وہ صراط مستقیم نہ ہو۔ ہر دو صورتوں میں نتیجہ گمراہی ہے، نتیجہ تباہی ہے،
اور کم از کم جو نتیجہ انسان کو ان سبل پر چلنے سے ملے گا وہ یہ کہ تقوی ہرگز انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہم اس چیز کو عملی طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہی قرآن کریم کا جو فرمان ہے اور ضابطہ، اسے آج کی نسل اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور تشخیص دے سکتے ہیں۔ جو مسلمان معاشرے اور ممالک نہیں ہیں، جہاں مسلمان نہیں بستے یا کم ہیں، بہت قلیل ہیں، وہ تو تقوی سے دور ہیں، تقوی ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، ان کی سیاست میں تقوی نہیں ہے، ان کی حکومتوں میں تقوی نہیں ہے، ان کی معاشرت میں تقوی نہیں ہے، ان کی معیشت میں تقوی نہیں ہے، ان کے گھریلو نظام میں تقوی نہیں ہے، ان کے روابط میں، تجارت و کسب و کار میں کسی جگہ بھی ہمیں تقوی نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کی طرف آئیں کہ بہت سارے معاشرے دنیا میں مسلمان معاشرے ہیں، جن میں سے سب سے اہم اور بڑا معاشرہ مسلمانوں کا ہم ہیں، پاکستان ہے، اور پاکستان کے مسلمان قوم ہیں، کیا یہاں تقوی نظر آتا ہے ہمیں؟ لوگوں کی عام معمول کی زندگی میں گھریلو گرہنوں میں تقوی نظر آتا ہے، روابط میں تقوی نظر آتا ہے، کسب و کار و تجارت میں تقوی نظر آتا ہے، اور اسی طرح سماجی زندگی میں تقوی نظر آتا ہے، سیاسی نظام ہمارا با تقوی نظام ہے، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ حتیٰ مذہبی جو کام ہیں ان کے اندر بھی عقیدت نظر آتی ہے، جذبات نظر آتے ہیں، اور سب کچھ نظر آتا ہے، تقوی نظر نہیں آتا۔ ہم اگر تقوی تلاش کریں جا کر مذہبی اماکن میں، مذہبی مراکز میں، مساجد میں، مدارس میں، اور دیگر جو مذہبی مختلف سلسلوں کے بنے ہوئے مراکز ہیں، تو وہاں جا کر آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، تعصب نظر آئے گا، نفرت نظر آئے گی، اختلاف نظر آئے گا، تفرقہ نظر آئے گا، مفاد پرستی نظر آئے گی، خود خواہی نظر آئے گی، ہر چیز نظر آئے گی۔ تقوی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑھ کر ہم اس طبقے میں آ کر تقوی تلاش کریں جن کا کام عوام کے اندر، معاشرے کے اندر تقوی پھیلانا ہے، تقوی قائم کرنا ہے، نظام تقوی برپا کرنا ہے، یعنی علماء دین، علماء اسلام۔ ہم علماء کے نزدیک ہو جائیں، قریب ہوں، کسی بھی سلسلے کے علماء ہوں، کسی خاص مذہب مسلک کے نہ، کسی بھی مذہب کے علماء کے نزدیک ہو کے دیکھیں، ان میں بہت سارے آپ کو علم کے بڑے سمندر نظر آئیں گے اور خزانے ہیں علم کے، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے اندر اور بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں میں تقوی تلاش کریں تو بہت قلیل نظر آئیں گے۔ جس طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا تھا، اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب آزمائشوں میں ڈالے جائیں، تقوی کا امتحان آئے، آزمائش آئے، تو با تقوی بہت کم، متدین بہت کم نظر آئیں گے آپ کو۔ آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کتنے با تقوی ہیں۔ اور آج پاکستان کے علماء کی آزمائش ہے، موجودہ حالات اور موجودہ صورتحال، تمام مسالک اور تمام مذاہب کے علماء کے تقوی کا امتحان ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کتنے با تقوی ہیں یہ۔ کیوں قلت ہے تقوی کی؟ علم فراوان ہے، عقیدت فراوان ہے، جذبہ فراوان ہے، ہر چیز وافر مقدار میں ہے، لیکن تقوی انتہائی قلیل ہے، ناپید ہے، بلکہ کمیاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کے بجائے سبل کو صراط سمجھ بیٹھے ہیں، غلطی سے، غفلت میں نہ چاہتے ہوئے صراط مستقیم کے دائیں بائیں بنے ہوئے راستوں کو صراط مستقیم کا گمان ہو گیا ہے ان کے اوپر، اور یہ شبہ ہو گیا ہے کہ صراط مستقیم پر ہیں۔
اتنے متضاد تو صراط مستقیم نہیں ہو سکتے جتنے متضاد مذاہب، جتنے متضاد فرقے، جتنے متضاد سلسلے پاکستان کے اندر اور باقی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یقیناً صراط مستقیم میں اتنی کثرت نہیں ہے۔ صراط مستقیم ایک ہے، واحد ہے، اس کے اندر وحدت ہے، کثرت نہیں ہے۔ کئی صراط نہیں ہیں کہ جو جدھر جا رہا ہے ہم اسے کہہ دیں کہ یہ صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، بلکہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ صراط مستقیم کے علاوہ سبل ہیں، اور وہ سبل دیکھنے میں اور دکھنے میں ظاہراً صراط مستقیم جیسے نظر آتے ہیں، لیکن صراط مستقیم نہیں ہیں، اور یہیں سے انسان غلطی سے ان سبل پہ چل پڑتا ہے اور نتیجہ بھی سبل کا ہی نکلتا ہے، اس گمان کے ساتھ کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ بڑی وجہ ہے کہ تقویٰ کا نظام قائم نہیں ہوتا، کیونکہ صراط مستقیم کی تشخیص صحیح نہیں ہوئی، صراط مستقیم نہیں تلاش کر سکے۔ سورہ اعراف میں آیا 146 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب صراط مستقیم پیش کیا جائے تو وہ اسے صراط کے طور پر اپنا لیتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جس کے سامنے حقیقی صراط مستقیم اگر پیش کیا جائے وہ اسے نہیں اپناتے، وہ گمراہی کا راستہ اپنا لیتے ہیں لیکن مستقیم راستہ، ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ ہرگز نہیں اپنائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان کے سامنے ایک دفعہ آپ ایک موقع پہ صحیح راستہ پیش کریں، صحیح نظریہ پیش کریں، صحیح نظام پیش کریں، حقیقی اسلام پیش کریں، وہ اسے ٹھکرا دیں گے، اسے نہیں مانتے۔ کچھ بھی لیبل لگا کر، کوئی بھی دلیل گھڑ کے، کوئی بھی وجہ نکال کے اسے ٹھکرا دیں گے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے سامنے سبیل الغی رکھیں، وہ اسے فوراً راستے کے طور پر، صراط کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا۔ رشد کا راستہ جب ان کے سامنے رکھا جائے اسے سبیل کے، سبیل زندگی، راہ زندگی، مسیر زندگی نہیں بناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب ان کے سامنے غی رکھا جائے، سبیل غی رکھا جائے، انحراف کا راستہ، باطل راستہ، غلط راستہ، جو رنگ اس کا صراط مستقیم والا ہو لیکن ہو وہ غلط راستہ، اسے فوراً سبیل کے طور پر، سبیل الغی کو فوراً اپنا لیں گے، قبول کر لیں گے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ سورہ انعام میں ہے کہ تقویٰ اس وقت نصیب ہوگا، تقویٰ پر اس وقت آپ آؤ گے اور تقویٰ آپ کی زندگیوں میں آئے گا جب آپ صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ صراط مستقیم کی راہ میں رکاوٹ سبل ہیں، مختلف غلط راستے جو دیکھنے میں صراط نظر آتے ہیں، اور اگر یہ صراط تشخیص نہ ہو، سبل پہ چل پڑے انسان، ان سبل میں سبل الغی ہیں۔ ایک راستہ جو صراط مستقیم ہے سبیل الرشد ہے، اور دوسرے سارے راستے سبیل غی ہیں، راہ غی ہیں۔ اب ضروری ہے کہ انسان سبیل رشد کو پانے کے لیے اس میں رشد ہو، اور سبیل الغی سے بچنے کے لیے اسے پتہ ہو کہ غی کس کو کہتے ہیں، رشد کس چیز کا نام ہے اور غی کس چیز کا نام ہے۔ یہ دونوں صفات انسانی صفات ہیں۔ ترجموں میں، تفاسیر میں رشد اور غی ہدایت اور گمراہی کے معنی میں لیا گیا ہے، یا پھر صحیح راستہ اور غلط راستہ معنی کیا گیا ہے، جبکہ رشد اور غی نہ راستے کی صفت ہیں اور نہ ہی ان کا معنی ہدایت اور گمراہی ہے۔
بلکہ سبیل رشد بھی انسان کی صفت ہے، انسان کی ذہنی صفت ہے، اور انسان کے فہم کا نام رشد ہے۔ اسی طرح غی بھی انسان کی فہم ہی کا دوسرا ایک اور نام ہے، ایک اور طرح کی فہم انسان میں، اس کو غی کہتے ہیں۔ غی وہ کم عقلی، بے عقلی، نادانی، نافہمی، سادہ لوحی، بے وقوفی کو کہتے ہیں، کہ جس میں انسان صحیح راہ کو اور صحیح ہدف کو اور صحیح حقیقت کو، حق کو تشخیص نہیں دے سکتا، بلکہ نہ کہ بالکل تشخیص نہیں دیتا، بلکہ غلط چیز کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے اور گمراہ راستے کو صحیح راستہ مان لیتا ہے۔ اس طرح کی بے وقوفی، نادانی، کم فہمی اور بے عقلی کو عربی زبان میں غی کہا جاتا ہے، غائن اور یہ شد کے ساتھ غی۔ یہ انسان کی صفت ہے کہ انسان غی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی بد فہمی، حماقت، نافہمی، بے عقلی، کم عقلی اس میں آ جاتی ہے۔ اور رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہنی پختگی، حکمت، بصیرت، فراست، عقل، دانائی، قوت تشخیص اور قوت تدبیر، یہ خصوصیات اگر انسان کو حاصل ہو جائیں، اتنا پختہ ہو جائے ذہنی طور پر کہ اس کو امور کی تدبیر سمجھ میں آ جائے اور کر سکتا ہو، تدبیر امور مختلف، اس کے جو بھی دائرہ کار میں معاملات آتے ہیں ان کی تدبیر کر سکتا ہو اور ان میں تشخیص دے سکتا ہو، اس کو رشد کہتے ہیں۔ رشد اور غی یہ انسان کی صفات ہیں، پیدائشی نہیں ہیں، پیدائشی طور پر کوئی حالت غی میں پیدا نہیں ہوتا اور کوئی حالت رشد میں پیدا نہیں ہوتا۔ پیدائشی حالت سب کی ایک ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان بالکل خالی صفحہ پیدا ہوتا ہے، نہ رشد لے کر پیدا ہوتا ہے، نہ غی ماں سے لے کر پیدا ہوتا ہے، بالکل خالی پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، نہ اس کو ہدایت اس کے نفس میں ہوتی ہے، نہ گمراہی ہوتی ہے، نہ حماقت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر فراست ہوتی ہے اور بصیرت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان پیدائش کے بعد تربیت سے، پرورش سے، تعلیم سے حاصل کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو تعلیم و تربیت سے حاصل ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کو ماحول، جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جس آغوش میں آنکھ کھولتا ہے، جس خاندان میں پرورش پاتا ہے، جس قبیلے قوم میں رشد کرتا ہے، نمو کرتا ہے، اس کے اندر سے اس کو یہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اگر ایک رشد یافتہ ماحول میں، خاندان میں انسان نے پرورش پائی ہو، ماں باپ رشید ہوں، صاحب رشد ہوں، پھر امکان ہے کہ اولاد کے اندر بھی رشد آ جائے۔ لیکن اگر ماں باپ وصف غی رکھتے ہیں، صفت غی رکھتے ہیں، وہ خود کم عقل ہیں، وہ خود بے عقل ہیں، وہ خود تشخیص سے ہی نہیں دیتے، بچہ خطرے میں ہوتا ہے، ممکن ہے یہ فرزند بھی ان کا اسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے۔ ماحول کی وجہ سے، وراثت کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے رشد و غی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر جو کمی ماحول سے رہ جاتی ہے وہ تعلیم و تربیت کے اندر آ کر پوری ہو جاتی ہے، کہ کسی کو نظام تعلیم ایسا ملا ہے، مرکز تعلیم ایسا ملا ہے، تعلیمی ادارہ ایسا ملا ہے، یا معلم ایسے ملے ہیں، نصاب ایسا ملا ہے کہ جس کے اندر انسان کو رشد پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ تعلیمی نظام یا وہ تعلیمی ماحول جو انسان کی شخصیت میں یہ عقلی بصیرت، فراست، تدبیر کا عنصر اور گوہر پیدا کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے تعلیمی ماحول ہیں کہ جہاں پر انسان کی یہ ساری صلاحیتیں مار دی جاتی ہیں اور اسے ایک بھیڑ کے طور پر بنا دیا جاتا ہے، بھیڑ چال۔ وہ جس گمراہ پر قوم کو، دوسروں کو، اکثریت کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، انہی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں رشد کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بہت خوبصورت پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ رشد کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ کہف میں 18واں سورہ قرآن کریم کا، اس میں حق تعالیٰ نے ماجرا ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں سورہ کہف میں 2-3 مرکزی قصے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا ہے، بہت ہی خوبصورت قصہ ہے، داستان، اور اس کے اندر ہدایت ہے، اور اس میں بھی اتفاقاً یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ گروہ جن کو اصحاب الکہف کہتے ہیں، جو غار میں جا کر پناہ لی انہوں نے اور پھر وہیں پر کئی سو سال تک سوئے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور حکمت سے، اور پھر اٹھے ایک 300 سال 3 صدیاں بعد کسی اور نسل میں سوئے تھے اور کسی اور نسل میں اٹھے، اور یہ بھی رشد کا ایک مارکہ ہے۔ ان کے لیے بھی قرآن کریم نے یہی ذکر کیا ہے کہ یہ رشد یافتہ طبقہ تھا اس گمراہ ماحول میں، پورے مملکت میں جہاں پر گمراہی تھی، غائی تھی، وہاں پر یہ جوان یہ رشد یافتہ تھے، بوڑھے، تجربہ کار، سیاستدان، تجار، یہ سب غی کے بیماری میں مبتلا تھے، اور یہ جوانوں کا یہ گروہ اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے، یہ رشد ان کے اندر تھی، اور پھر وہی رشد ان کی باعث بنی کہ یہ دوسروں کی ہدایت کے لیے ایک معجزہ بن گئے۔ جب دوبارہ اٹھائے گئے تو انہیں دیکھ کر اور ان کا واقعہ دیکھ کر مشاہدہ کر کے ایک پوری نسل ہدایت پا گئی۔ دوسرا ماجرا قرآن کریم کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس میں بہت ساری آیات ہیں، قصہ ان کا طولانی ہے، لیکن آیا 60 سے یہ مضمون مشاہدہ فرمائیں جس میں رشد کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن کریم میں۔ حصول رشد کا راستہ کیا ہے، انسان میں کیسے فہم آئے، بصیرت آئے، بصارت آئے، تدبیر آئے، یہ قوت کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ خلاقیت کیسے انسان کے اندر آتی ہے۔ اس میں آیا 60 سے جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ، اور وہ بھی جوان تھا، وہ ساتھی فتح تھا، وہ جوان مرد، فتح یعنی جس کے اندر فتوت ہو، مردانگی ہو، اور ایک فعال انسان ہو، متحرک آدمی ہو، وہ عربی زبان میں صاحب فتوت فتح کہلاتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے شاگرد اور حضرت موسیٰ کے ایک طرح سے نائب حضرت یوشع ابن نون تھے۔ یہ خود بھی مقام نبوت پر فائز ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ کے مصاحب تھے، یا حضرت موسیٰ کی خدمت کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی دوست کو لیا اور لے کر نکلے، اور اسے یہ کہا کہ ہم ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس سفر میں ہم پیچھے نہیں آئیں گے، ہٹیں گے نہیں، رکیں گے نہیں جب تک ہم مجمع البحرین میں نہ پہنچ جائیں۔ مجمع البحرین جہاں پر 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، باہر دریا سمندر کو کہتے ہیں، اور بحرین 2 سمندر یا 2 دریا، اور جہاں یہ ملتے ہیں آپس میں ان کو مجمع کہتے ہیں، ملنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ مجمع کہلاتا ہے۔ یہ عام مجالس میں بھی ہم کہتے ہیں مجمع بہت ہے، مجلس کو مجمع یعنی جہاں لوگ جمع ہیں، جمع ہونے کی جگہ
مجمع کہلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ نکلتے ہیں ہم دونوں اپنے گھر سے، اپنی آبادی سے، اپنے خاندان سے سفر کرتے ہیں، اور اس وقت تک ہم نہیں بیٹھیں گے چین سے آرام سے جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچ جائیں۔ سنگم اردو میں اس کو کہتے ہیں، جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، مخلوط ہوتے ہیں۔ او امضی حقبہ، اور اس کے لیے ہمیں کئی حقب اگر گزارنے پڑ جائیں۔ حقب آج کل کی تعبیر کے مطابق کہیں کئی دہائیاں، 10 سال کو دہائی کہتے ہیں، کئی دہائیاں۔ حقب عربی میں ظاہراً یا 40 سال کے دورانیے کو کہتے ہیں ایک حقب، یا 80 سال کے دورانیے کو حقب کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں کئی حقب بھی گزر جائیں، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے گزاروں گا وہاں پر، اور اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لیا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ ہم جس مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، سفر جتنا طولانی ہو تھکیں گے نہیں، خستہ نہیں ہوں گے، اور اسی طرح ہم وقت جتنا لگ جائے، کئی حقب لگ جائیں اگر، پھر بھی ہم یہ مقصود اپنا حاصل کر کے رہیں گے۔ اب دونوں نے یہ عہد کیا اور چل پڑے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، اور جب یہ پہنچے اس مجمع البحرین میں، دو دریاؤں کے جہاں ملاپ ہوتا ہے، سنگم پہ جب پہنچے، وہاں پر نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ خوب یہ دونوں ایک اس مجمع پر پہنچے اور پہنچ کر وہاں رکے، اور جب رکے تو ان کی مچھلی سمندر میں گر گئی۔ مچھلی ساتھ لائے تھے کھانا بنا کر، خوراک کے طور پر، یا تلی ہوئی مچھلی تھی، یا اس کو تیار کر کے لائے تھے پکانے کے لیے کہ بر وقت پکا لیں گے، اور مچھلی لے کر آئے تھے کہ ہم جہاں کھانے کا وقت ہوگا وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک جگہ پر جہاں اس مجمع البحرین پہ پہنچے وہاں رکے، تھوڑا سا آرام کیا، اور مچھلی کو ایک پتھر پہ رکھا انہوں نے تاکہ خراب نہ ہو۔ جب اٹھ کے سامان باندھا اور نکل پڑے، مچھلی وہیں سمندر میں گر گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اور پھر وہاں سے دوبارہ چل پڑے۔ جب آگے کچھ دیر کے بعد گئے، تھک گئے، بھوک بھی لگی، حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا، جوان کو، کہ کھانا لاؤ۔ وہ جو ہمراہ تیار کر کے لائے تھے، سفر میں تھک گئے ہیں، خستہ ہو گئے ہیں، یہاں آرام بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کھانا لاؤ جو ساتھ لائے تھے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، جوان نے کہا کہ کھانا تو نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا کھانا؟ ہم تو باقاعدہ لے کر آئے تھے ٹفن ساتھ، مچھلی تیار کر کے لائے تھے یا بنا کے لائے تھے، بھون کے لائے تھے، مچھلی کہاں گئی؟ تو جوان نے کہا کہ یاد ہے آپ کو؟ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ مجمع پہ جب پہنچے سنگم پہ تو وہاں ایک پتھر چٹان کے سائے میں ہم نے آرام کیا تھا، یاد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا، یاد آتی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں کیا تھا آرام۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان، تو انہوں نے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا آپ کو بتانا یہ ماجرا کہ مچھلی کے ساتھ کیا ہوا، یہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا، نسیان آ گیا مجھ پر، طاری ہو گیا، فراموشی کا شکار ہو گیا، اور یہ جو فراموشی ہوئی یہ بھی شیطان نے مجھے بلہا دیا کہ میں آپ کو بتاؤں، بتانا چاہ رہا تھا آپ کو لیکن شیطان نے ذہن سے بات نکال دی ہے۔ ان اذکرہ،
کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماجرا کیا ہوا جب ہم چٹان کے اوپر بیٹھے یا چٹان کے سائے میں بیٹھے. اور وہ ماجرا یہ تھا کہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ، اس نے اپنا راستہ لیا مچھلی نے اور سمندر میں چلی گئی. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. خوب، اب یہاں پر ہوا یہ کہ جب یہ وہاں بیٹھے تو کھانے کے لیے مچھلی لائے تھے، وہاں آرام کے لیے رکے. آرام کے لیے رک کر وہ کھانا رکھا تو وہ کھانا ہوا آئی یا کسی حیوان کا گزر ہوا، وہ کھانا ان کا سمندر میں گر گیا، مچھلی سمندر میں چلی گئی. اور پھر وہاں سے دوبارہ اٹھے، سامان اٹھایا، ساتھی نے دیکھ لیا کہ کھانا گر گیا ہے، سمندر میں چلا گیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے اور یہ کہا کہ یہ شیطان نے مجھے فراموش کروا دیا، بتانا چاہتا تھا وہیں پر آپ کو، اب یاد آیا کہ وہ مچھلی تو گر گئی ہے. حضرت موسیٰ نے جب یہ سن کے کہا کہ ذالک ما کنا نبغی، خوب یہی مقصود تھا ہمارا، گویا ہم اپنے مقصد تک پہنچ آئے ہیں. فرتد علی آثارہما قصصا، وہاں سے دونوں واپس پلٹے، انہی قدموں پر واپس پلٹے. اب یا کھانا ڈھونڈنے واپس پلٹے یا حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے مقصود تک پہنچائے ہیں، یہی ہم چاہ رہے تھے اور یہ مل گیا ہمیں. فوجدا عبدا من عبادنا، جب اس نقطے سے واپس اس مجمع البحرین کی طرف واپس پلٹ رہے تھے تو وہاں پر انہیں اللہ کے عباد میں سے ایک عبد ملا. فوجدا یعنی پایا، دونوں نے پایا، عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہ عبد جو انہیں ملا وہاں پر، اسے ہم نے اپنی جناب سے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس پر خصوصی اپنی رحمت نازل کی، شامل حال کی، اور ہم نے اسے اپنی جانب سے علم عطا کیا. من لدنا، علم لدنی، یعنی اللہ نے خود اس عبد کو خاص علم عطا کیا ہوا تھا. اس عبد سے ان کی ملاقات ہوئی. جب اس عبد سے ملاقات ہوئی، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، ممکن ہے ہمیں اپنی شاگردی میں قبول کرو اور ہم آپ کی اتباع کریں اور ہم آپ کی شاگردی اختیار کریں اس بات پر، علی ان تعلمانی، کہ آپ تعلمانی کہ آپ مجھے، موسیٰ، یہاں اب دو کا صیغہ نہیں تھے دو، لیکن شاگردی ایک کی بات کی کہ ممکن ہے کہ مجھے موسیٰ کو آپ اپنی شاگردی میں قبول کر لیں اور کیا سکھائیں مجھے، وہی چیز جو اللہ نے آپ کو دی. ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی ان تعلمنی رشدا، وہ رشد جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس عبد کو، اور جس کے پاس موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ نے آخر کار اس شخصیت کو پا لیا، اب اس سے تقاضا کیا کہ ممکن ہے کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لو اور جو رشد اللہ نے آپ کو دی ہے وہ مجھے بھی دے دو. انہوں نے جواباً عبد خدا نے یہ کہا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، تعلیم رشد کے لیے بہت صبر آزما مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تیرے اندر صبر نہیں ہے. لن تستطیع معی صبرا، تاکید کے ساتھ کہا. قال انکا لن تستطیع معی صبرا، آیا رشد حاصل کرنے ہیں، لیکن رشد کے لیے جو خصوصیت ہونی چاہیے انسان کے اندر، شاگرد کے اندر جو گوہر ہونا چاہیے وہ ہے صبر.
اور مجھے تیرے اندر صبر نظر نہیں آ رہا. صبر نہیں ہے اور رشد کا شاگرد بننا چاہتا ہے, رشد کا طلبکار بن کر آیا ہے, طالب رشد بن کر آیا ہے. طالب علم ہوتا تو آسانی سے تجھے میں پڑھا دیتا, لیکن تو طالب رشد ہے. طالب رشد کے لیے صبر ہونا ضروری ہے, اور وہ مجھے تیرے اندر نظر نہیں آتا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, کیسے صبر کرے گا جب دیکھے گا ایسے مناظر اور ایسے مواقع, ایسے واقعات تو جب دیکھے گا میرے ساتھ میری شاگردی میں, جن کی تجھے خبر ہی نہیں ہے, اطلاع ہی نہیں ہے, واقف نہیں ہے, ان پر کیسے صبر کرے گا؟ تجھ سے ہضم ہی نہیں ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِيَ لَكَ أَمْرًا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے, میں کہیں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا, اور کہیں بھی مجھے آپ بے صبرا نہیں پائیں گے آپ. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اس عبد خدا نے کہا کہ پھر جو دیکھو گے, جو بھی دیکھا پوچھنا نہیں ہے, بولنا نہیں, اعتراض نہیں کرنا, شور نہیں مچانا, خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہو اور میرے ساتھ چلتے رہو صبر کے ساتھ, اور آخر میں سب کچھ بتا دوں گا. جب تک میں خود نہیں بتاتا, جو بات میں نہیں بتاتا اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے. خوب اس کے بعد پھر نکل پڑے. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا, اور پہلے قدم پر ہی صبر ختم ہو گیا. دونوں استاد شاگرد, عبد خدا اور نبی خدا موسیٰ, دونوں کشتی پر سوار ہوئے. کشتی تھوڑی سی آگے چلی تو اس عبد خدا نے کشتی میں سوراخ کر کے کشتی ڈبو دی. موسیٰ علیہ السلام تپ گئے وہاں پر, کہا یہ کیا کیا ہے تم نے, کشتی کیوں اتنی ڈبو دی پرائے اس غریب آدمی کی, یہ اس کی روزی کا ذریعہ تھا, تو کشتی کیوں ڈبو دی. خوب جو ہی حضرت موسیٰ نے کشتی کے ڈبونے پر اعتراض کیا, قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا, یہ بڑا عجیب کام کیا ہے تو نے, اور کشتی ڈبو دی ہے, یہ تو اس سواریوں سمیت اب ڈوب جائے گی. قال, استاد نے جواب دیا, الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا تھا نا صبر نہیں ہے تجھ میں. آیا ہے رشد حاصل کرنے, اور صبر کے بغیر رشد حاصل نہیں ہوتی. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, حضرت موسیٰ نے کہا بھول گیا تھا, سوری, عہد کیا تھا صبر کروں گا, لیکن یاد ہی نہیں رہا کہ میں اپنے عہد پر پابند رہوں. اب نہیں ہوگا, تکرار نہیں ہوگا, بس آخری دفعہ ہے, آگے چلیں. پھر اس کے بعد ولا ترہقنی من امری عسرا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک جوان نظر آیا, اور وہ جوان دیکھتے ہی عبد خدا نے اس جوان کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. حضرت موسیٰ پہلے سے بھی زیادہ بپھر کر بولے کہ یہ کیا کر دیا ہے, بے گناہ کو قتل کر دیا ہے, ایک بے جرم و خطا آدمی مار دیا ہے, یہ کیا آپ نے غلط کام کیا ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. استاد نے کہا میں نے کہا تھا تیرے اندر صبر نہیں ہے, تو رشد کا سفر یا رشد کا سبق نہیں پڑھ سکتا چونکہ صبر نہیں ہے تیرے اندر. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. فانطلقا حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا. یہ پھر ایک قریے میں, دیہات میں پہنچے, وہاں پر انہوں نے بھوکے تھے, کھانا مانگا لوگوں سے کہ ہم دونوں بھوکے ہیں, دور سے آئے ہیں, کھانا دو. کھانے کا وقت تھا, ان لوگوں نے انہیں کھانا نہیں دیا, اور یہ اسی قریے میں گلی میں جا رہے تھے. ایک جگہ دیوار گرنے والی تھی, گر رہی تھی, تو عبد خدا نے موسیٰ کو بھی ساتھ لگایا, خود بھی وہ گرتی دیوار تعمیر کر دی. موسیٰ علیہ السلام پھر تپ گئے, کہا کہ یہ کیا کیا.
ادھر بے گناہ کو مارا ہے، ان لوگوں نے کھانا بھی نہیں دیا، ان کی تو باقی دیواریں بھی گرا دینی چاہیے ہمیں غصے سے کہ چونکہ کھانا مانگا نہیں دیا انہوں نے، اور ان کی گرتی دیوار آپ نے تعمیر کر دی ہے، یہ کیا عجیب و غریب کام کرتے ہوں۔ باہر کے جب یہ اعتراض کیا تو استاد نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب بتاتا ہوں کہ یہ تینوں کام کیوں کیے، اور پھر وہ راز و حکمت بتا دیا۔ خوب یہ ماجرا، اس میں کئی مطالب ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ اور پھر قرآن کریم نے جس طرح سے حضرت موسیٰ کا ماجرا ذکر کیا ہے یہاں اور دیگر موارد میں، جیسا پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ عموماً علماء اسلام زیادہ تر، اور علماء شیعہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ قرآنی ان واقعات کے ساتھ متفق نہیں لگتے، کہ وہ اس واقعات کو قبول نہیں کرتے، ان کا جی نہیں مانتا، من نہیں مانتا ان کا کہ یہ واقعات اس طرح سے جیسے ان کے معانی ظاہراً بنتے ہیں یہ ویسے ہی ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ موسیٰ نبی نہیں ہیں سورہ کہف میں، چونکہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ بھول گئے اور شیطان نے فراموش کروا دیا اور صبر ہی نہیں تھا ان میں، یہ تو ایک نبی کے لیے اس طرح کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو نبی نہیں ہو سکتے، چونکہ نبی منزہ ہیں، مبرہ ہیں ان چیزوں سے۔ لہٰذا بعضوں نے کہا کہ یہ اور موسیٰ تھے، بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کئی لوگوں کا نام تھا، یہ ایک الگ شخصیت تھے، نبی نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، اور انہوں نے یہ سفر کیا۔ اور خوب اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ یہ موسیٰ ابن عمران نہیں تھے، وہ نبی خدا جو جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ خوب ظاہر بلا دلیل بات کی ہے، چونکہ ان کا من نہیں مانتا یہ جو قرآن نسبتیں دی ہیں کہ سفر میں گئے، پھر وہاں پر مچھلی ان کی گر گئی اور مچھلی پتہ ہی نہیں چلی، بھول گئے، پھر اس کے بعد اس طرح، اور استاد کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان سے تقاضا کیا، انہوں نے کہا آپ میں صبر نہیں ہیں، تو یہ سارا ماجرا ایک نبی کے شایع نشان نہیں لگتا علماء کو۔ یعنی قرآن جس طرح انبیاء کو پیش کر رہا ہے، قرآن جن خصوصیات کے ساتھ اور جن تفصیلات کے ساتھ پیش کر رہا ہے، اللہ نے جس طرح سے انبیاء کے یہ داستانیں ذکر کی ہیں ہدایت کے لیے، یہ علماء اور علماء کے اتباع میں عوام بھی، یا کہیں عوام کی تقلید میں علماء کو یہ چیزیں عموماً اکثر واقعات قرآن میں تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، معنی اس کا الگ سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پر یہ کہا یہ موسیٰ ابن عمران ہے ہی نہیں ہیں، یہ موسیٰ نبی نہیں ہیں۔ خوب ظاہر ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے، قرآن کے مقابلے میں جب بات کی جاتی ہے قرآن کے ظاہری مطلب کے بارے میں تو دلیل ہونی چاہیے، کوئی ایسی قطعی دلیل ہونی چاہیے، قرآنی دلیل ہونی چاہیے، محکم دلیل ہونی چاہیے، کوئی قطعی عقلی دلیل ہونی چاہیے، تاکہ یہ دعویٰ انسان کر سکے۔ جب دلیل بھی نہ ہو اور قرآن کا بھی یہ مطلب ہو اور پھر انسان انکار کر دے تو یہ من نہیں مانتا، تو من خراب ہے، اس کا مطلب ہے من میں کوئی مسئلہ ہے۔ بہرکیف اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، اصل ماجرا سے ہٹ کر وہ جو ذیلی مسائل ہیں، ضمنی مسائل ہیں، یہ فتح کون تھا؟ روایات میں ہے یوشع ابن نون تھے، خوب قرآن نے نام نہیں لیا، اس کا مطلب ہے اس جوان کا صرف کردار قرآن نے ذکر کیا ہے، باقی اس کی ڈیٹا جو ہے شناختی علامتیں اور نام اور والدین اور چچا اور ماموں اور تایا اور یہ چیزیں، نسب شجرہ، اس کا یہ دخیل نہیں ہے ہدایت میں، اس لیے اس فتح کا باقی تمام جو شجرہ ہے وہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک دائمی شخص تھا جو ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا یہ، اور خدمت کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس سفر میں بھی اس نے بھرپور خدمت کی، اور صرف ایک جگہ اس جوان سے یہ ہوا کوتاہی کہ
کھانا رکھا اور وہ کھانا گر گیا۔ اب اس جگہ بھی مفسرین اصل ماجرا سے ہٹ کر اس بات میں چلے گئے ہیں کہ مچھلی تو پکی ہوئی مچھلی تھی، کھانا تھا، چونکہ غدا کہا ہے کہ وہ کھانا لے کر آؤ جو مچھلی لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی ہے اور اپنا راستہ لے کے نکل گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مچھلی پکی ہوئی مچھلی زندہ کیسے ہو گئی؟ یہ پکی ہوئی مچھلی تھی، یہ زندہ ہوئی، کس طریقے سے زندہ ہوئی؟ پھر وہ داستانیں ذکر کرنا، افسانے ذکر کرنا شروع کیے کہ یہ پکی ہوئی تلی ہوئی مچھلی حضرت موسیٰ کی پلیٹ میں یا ٹفن میں تھی، وہ زندہ ہو کے اچھل کے دریا میں چلی گئی، سمندر میں، اور تیر کے پھر آگے نکل گئی۔ وہ اس طرح تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہوئی اور پھر وہ کھانا ہی تھا، اور وہ کھانا مچھلی جو تھی وہ پانی میں گر گئی۔ وہ ہو جاتا ہے کبھی آپ بھی کوئی چیز رکھتے ہیں جا کر سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے، ہوا کی وجہ سے کسی اور سبب سے وہ پانی کے اندر گر جاتی ہے، یہ بھی اس طرح سے پانی میں گر گئی۔ اصل ماجرا یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی شخص کی تلاش میں تھے، اور یہ مچھلی کا گر جانا یہ ان کی علامتوں میں سے تھا۔ یعنی پہلے سے گویا حضرت موسیٰ کو یہ علامت بتائی گئی تھی کہ آپ جائیں ایک عبد خدا، اس کے پاس جا کر رشد حاصل کریں، اور اس کے پاس پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ اس کا جغرافیائی علامتیں یہ ہوں گی، وہ ساحلی علاقہ ہوگا، سمندر ہوگا، اور وہ عبد خدا ایسے مقام پہ آپ کو ملے گا، اور وہاں اس کے ملنے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے ایک مقام پر تو آپ کا کھانا پکا ہوا آپ کے دسترس سے ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس لیے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے، یہیں پہ آنا چاہ رہے تھے، جہاں کھانا گر گیا، پکا ہوا مچھلی گر گئی سمندر میں، یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جب یہ ماجرا جہاں ہو سمجھو آپ کا مطلوب اور مقصود وہیں پر ہے، لہٰذا وہاں سے پلٹے اور پلٹ کر اس عبد خدا سے ملے۔ عبد خدا سے مل کر اس عبد خدا کے بارے میں روایات کے اندر ہے کہ ان کا نام خضر تھا، حضرت خضر۔ آیا وہ نبی ہیں یا نہیں؟ روایات میں ہے اشارہ کہ گویا نبی تھے، لیکن قرآن کریم میں نہیں ہے اشارہ۔ عبد من عبادنا، ایک بندہ ہے بندگان خدا میں سے۔ خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی علم عطا کیا، علم لدنی من لدنا، ہم نے اپنی جانب سے، اپنی جناب سے اس کو علم عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہی موسیٰ نبی علیہ السلام ہیں، اور یہ گئے، انہوں نے بھی جا کر نہیں کہا کہ مجھے علم چاہیے، علم تھا موسیٰ کے پاس، رشد کے لیے گئے تھے، اور ان سے جا کر یہ تقاضا کیا کہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو رشد اللہ نے آپ کو دی ہے، جو سوجھ بوجھ اللہ نے آپ کو دی ہے، جو فہم فراست اللہ نے آپ کو دی ہے، جو تدبیر اللہ نے حکمت آپ کو دی ہے، بصیرت، وہ مجھے چاہیے، اس کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ چونکہ قوم کی رہنمائی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، اور طاغوت کو سرنگون کرنے کے لیے اس رشد و فہم و فراست و حکمت و تدبیر کی ضرورت ہے مجھے، اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ اور انہوں نے کہا کہ رشد ہے تو کسبی طریقہ ہے، رشد مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک طولانی مدت چاہیے، ایک بڑا کٹھن سفر چاہیے، اور مجھے تیرے اندر وہ استقامت، وہ صبر، وہ حوصلہ نظر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے جلد باز ہو آپ بہت، آپ آئے ہو کوئی شارٹ کٹ مارنے کے لیے کہ ایک دو دنوں میں آپ کو رشد دے دوں۔ رشد کے لیے انسان کو عمر صرف کرنا پڑتی ہے، اور مجھے وہ نہیں لگتا کہ آپ جن واقعات سے یا جس ماجرا سے، جن عوامل سے انسان کے اندر رشد پیدا ہوتی ہے، جن تجربات سے، ان کے اوپر استقامت دکھانا، قائم رہنا، یہ مجھے آپ کے اندر حوصلہ نظر نہیں آتا۔ اور عبد خدا کی تشخیص ٹھیک نکلی۔ 3 واقعات ہوئے، اب آگے چلتے تو خدا جانے، یہ تو معمولی واقعات ہوئے، ایک جگہ کشتی سوراخ کر دی، ایک جگہ بچہ مار دیا، ایک جگہ گرتی دیوار تعمیر کر دی، یہ تو ابتدائی قسم کے واقعات تھے۔ اب اگر یہ
جاری رہتا یہ سبق رشد کا، تو آگے اور کیا حضرت موسیٰ دیکھتے، اور حضرت موسیٰ اور عبد خدا کے طفیل اور توسط سے باقی مومنین کے لیے کیا اسرار کھلتے، کیا راز کھلتے، اور رشد کا ایک پورا نصاب قرآن کریم میں یا اسی ماجرا میں سامنے آ جاتا، لیکن پہلا شاگرد ہی رشد کا وہ بے حوصلہ نکلا، لہٰذا 3 قدم کے بعد وہ سفر رک گیا، وہ سبق رک گیا، اور موسیٰ واپس آ گئے وہاں سے عذر معذرت کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے ان 3 واقعات کے اندر پوشیدہ حکمت اور راز بتا دیا کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رشد کے لیے علیحدہ سے معلم کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ کئی مواقع پہ گئے، کئی قسم کی کارگاہیں کیں، کئی طرح کے تجربے کیے، کئی طرح کی مشقیں کیں حضرت موسیٰ نے۔ سب سے پہلا ماجرا تو فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں پرورش پانا، اس کے بعد پھر مصر کے اندر جھگڑا ہو جانا اور اس اپنے ساتھی کے حق میں دوسرے کو مار دینا، بلا جرم اس کو مار دینا، پھر اس کے بعد اس خوف سے مصر شہر چھوڑ جانا، مدین میں پہنچ جانا، حضرت شعیب کی شاگردی میں، پھر شعیب کی شاگردی کا دورہ مکمل کر کے واپس آنا، طور پہ جانا اور وہاں پر وہ نور دیکھنا، یہ سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تربیت کا یا اس عمل کا حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارز نبی کو مبارز بنانے کے لیے، طاغوت کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے، تیاری کے لیے سب کچھ کروایا۔ انہی میں سے یہ بھی ایک ماجرا ہے۔ ان ہر کورس میں اور ہر کارگاہ میں ایک خاص چیز موسیٰ نے سیکھی۔ حضرت شعیب سے کچھ اور چیز سیکھی، فرعون کے گھر میں رہ کر کوئی اور پہلو زندگی کا تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، اور اسی طرح دیگر جو مواقع تھے۔ رشد کے لیے ہمیشہ رشد سوجھ بوجھ ہے۔ اب یہاں تو حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، لیکن عام واقعات میں بھی جو لوگ اپنی نسل کے اندر رشد قائم کرنا چاہتے ہیں، مخصوصاً یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں یا شاید تجربہ بھی کیا ہو، کچھ لوگ ہیں جو تاجر سرمایہ دار لوگ ہیں، اچھا بڑا ان کا کاروبار ہے، آج کل کے حساب سے دیکھیں اربوں روپے میں ان کا کاروبار ہے۔ اپنے بچوں کو یہ کاروبار سکھانے کے لیے کاروباری رشد، کاروباری فہم، کاروباری سوجھ بوجھ اپنی اولاد کے اندر ایجاد کرنے کے لیے بعض خود اپنے ساتھ ان کو رکھ کر یہ رشد ان کے اندر ایجاد کرتے ہیں، لیکن بعض اپنے ساتھ نہیں رکھتے، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹا کا جو رشتہ ہوتا ہے، باپ کے اندر بیٹے کی نسبت، بیٹے کے اندر باپ کی نسبت جو احساسات ہوتے ہیں، یہ رشد کے حصول میں مانع ہیں، رکاوٹ ہیں، کہ عموماً والدین بچوں کو رشد نہیں دے سکتے، نمو دے سکتے ہیں، کھلانا پلانا پہنانا یہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر رشد کا معاملہ ہو وہاں پر والدین عموماً ناکام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ تاجر طبقہ، یہ لاہور میں بھی ہوتا ہے، سنا ہے ہم نے کئی ایک سے، یہ اپنے بچوں کو کسی دوسرے کاروباری آدمی کے ساتھ، کسی دوسرے دکاندار کے ساتھ، کسی دوسرے تاجر کے ہاں رکھ دیتے ہیں بغیر معاوضے کے، کہ آپ نے اس کو کاروبار سکھانا ہے، یعنی کاروباری سینس اس میں ایجاد کرنا ہے، کاروباری شعور اس کے اندر پیدا کرنا ہے، کاروباری حس اس کے اندر ایجاد کرنی ہے، کاروباری بصیرت، کاروباری فہم اس کے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے۔ بچپن سے، بلکہ بعض تو اسکولوں میں بھی نہیں بھیجتے اور سیدھا کسی کاروباری، کامیاب کاروباری کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور وہ جب ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو کاروباری رشد دیتا ہے، تعلیم نہیں دیتا، کاروباری فہم، کاروباری بصیرت، فراست ان کے اندر ایجاد کرتا ہے، اور وہ خود پھر بہت بڑے کاروباری بن جاتے ہیں، شاید اپنے استاد سے بھی آگے زیادہ کاروبار اپنا بڑھا لیتے ہیں۔ یہ ایک عام روزمرہ کی چیز ہے کہ بچوں کے اندر رشد کے لیے، تعلیم کے لیے اکیڈمیوں میں بھیجتے ہیں، تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، کالجوں میں بھیجتے ہیں ڈگریوں کے لیے، لیکن رشد کے لیے کسی
تجربہ گاہ میں ان کو بھیجتے ہیں، کسی کارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ کاروباری لوگ ہیں تو کاروباری رشد اپنے بچوں میں ایجاد کرتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں سیاسی لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، بادشاہوں کو جن بچوں کو اپنا جانشین بنانا ہوتا تھا سیاست میں، ان بچوں کو گھر میں دربار میں نہیں رکھتے تھے، چونکہ دربار میں گھر میں ماؤں کی گود میں بچے مملکت داری کے قابل نہیں ہوتے، سلطنت چلانے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ ماؤں کی گود میں بچے کو نمو ملتی ہے، یعنی بس جسم بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے، بچے کا موٹا ہوتا جاتا ہے، لمبا ہوتا جاتا ہے بچہ، لیکن بچہ رشد ماں کی گود میں حاصل نہیں کر سکتا۔ ماں رشد نہیں دیتی، نمو دیتی ہے، یعنی اس کا جو نباتاتی جسم ہے اس کو بڑھا لیتی ہے، لاڈ پیار سے دودھ پلا کے، کھانے کھلا کے، بڑے جتن کر کے اپنے بچوں کو، مائیں پابند ہوتی ہیں بچوں کو کھانا کھلانا، صحیح کھانا کھلانا، کئی دفعہ کھانا کھلانا، بھرپور کھانا کھلانا، اور دیکھتے دیکھتے ان کا وزن بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن مائیں کبھی بھی ذہنی پختگی اولاد میں ایجاد نہیں کرتی ہیں۔ لہٰذا بادشاہ جن بچوں کو اپنا خلیفہ یا جانشین بنانا ہوتا تھا، انہیں بچپن میں ہی نکال دیتے گھر سے، انہیں محاذوں پہ، بارڈروں پہ بڑے جرنیلوں کے ساتھ، سخت گیر قسم کے لوگوں کے پاس جا کر یا مدیروں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیتے، تاکہ یہ فن مملکت داری اور فن سیاست سیکھ لیں۔ اور وہی بچے ان جرنیلوں کی مصاحبت میں یا سرحدوں پر ان سخت شرائط کے اندر، ان کے اندر یہ سوجھ بوجھ آ جاتی تھی کہ رعایا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، چلانا کیسے ہے، اور کس طرح سے مملکت چلانا ہے۔ جو بچے ماؤں کی آغوش میں پیدا ہو کے مملکت چلاتے ہیں، ان کا تجربہ آپ کو ہے اس وقت، جو آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں لوگ، یہ وہی ہیں جنہیں ماں نے پالا ہے۔ انہیں کسی جگہ رشد نہیں دی گئی، سیاسی رشد نہیں ہے ان کے اندر، چونکہ کسی سیاسی عمل میں یہ شامل ہی نہیں ہوئے، کوئی کھیل میں تھا، کوئی کسی اور کام میں تھا، بالآخر وہاں سے اٹھا کے انہیں سیاست میں لا کے بٹھا دیا گیا۔ آج واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر سیاسی رشد نہیں ہے۔ لیکن جو سیاسی رشد رکھتے ہیں، جب انہوں نے کسی میدان میں جا کر کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ، کسی سیاسی عمل کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور وہاں سے پھر بڑھتے بڑھتے اوپر آئے ہیں، ان کے اندر ہے سیاسی رشد ہے، ان کے اندر سوجھ بوجھ سیاسی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ آپ عام معمول کی زندگی میں دیکھیں تو رشد کے لیے یہی طریقہ کار ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو عبد من عبادنا کے پاس، وہ آپ کو رشد دے۔ انہوں نے رشد کا جو پروسیجر تھا حضرت موسیٰ کو بتایا کہ یہ صبر آزما کام ہے، رشد پانا۔ ڈگری آپ کو دے دیں گے، صبر ہو یا نہ ہو، امتحان پاس کرا دیں گے، اعلیٰ نمبروں سے ڈگری آپ کو دے دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، اور کر آتے ہیں۔ غیر صبور بچے بھی اچھی ڈگریاں، یہ ماؤں کے بچے جو ہیں، جو ماؤں کی آغوش میں پلتے ہیں، یہ بھی ڈگریاں لے کے نمبر اچھے لے لیتے ہیں، لیکن شعور بڑھاپے تک ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ شعور کی پرورش کے لیے والدین کو، ماؤں کو آغوش سے نکالنا پڑتا ہے، اور ان مراحل میں ڈالنا پڑتا ہے جہاں پر اس عملی زندگی کا ان کے اندر شعور پیدا ہو اور رشد ان کے اندر آ جائے، یہ ضروری ہے۔ اور قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ماجرا اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہمیں بھی طریقہ پتہ چل جائے کہ ہم نے رشد کے لیے کون سا سفر طے کرنا ہے۔ رشد کے لیے خضر کنایا ہے، استعارہ ہے۔ حضرت خضر ایک رشد یافتہ شخصیت کا، اور نہ صرف کنایا ہے کہ خود رشد ہے، بصیرت و فہم و فراست ہے اور حکمت و تدبیر ہے خضر کے اندر، بلکہ خضر اس معلم کا کنایا ہے کہ جو تعلیم سے آگے شعور کا بھی معلم ہے۔ یہ خضر راہ ہے، یہ خضر امت ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پڑھانے والے بہت سارے ہیں معلم جو کتابیں پڑھا کے امتحان پاس کرا لیتے ہیں، لیکن خضر راہ و خضر پرورش امت کا یہ کم قوموں کو ملتا ہے۔ جس قوم کو ملتا ہے وہ قومیں سدھر جاتی ہیں، سلجھ جاتی ہیں۔ باقی سارے دو نمبری میں جن کو جیسا معلم ملا ہے ویسا ہی ان کی پرورش ہوئی ہے، وہ ان کو
جو گرو ہے جس قوم کا، جو گر سکھاتا ہے، وہ قوم اسی کے پیچھے چلتی ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے استاد ایسے کرتا تھا، میں نے 2 قدم آگے جانا ہے، استاد سے کر رہے ہیں۔ لیکن رشد کے لیے خضر راہ کی ضرورت ہے، اور جن قوموں کو ملے ہیں یہ خضر، ان قوموں میں رشد و شعور آئی ہے۔ جن قوموں نے خضر کا راستہ نہیں اپنایا، ان کے اندر شعور نہیں آیا۔ یہ قرآن کا اس آیت کے اندر نقطہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑی صبر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس رشد کا، یہ بیان کرنا رہتا ہے، آپس میں ارتباط، یہ انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انشاءاللہ رشد و فہم و فراست اپنی جناب سے عنایت فرمائے، اور وہ سارے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیے ہیں وہ سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات، تمام امور تقوی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور اس میں اہم ترین ایک اللہ کا حکم اور فرمان نماز جمعہ ہے اور روز جمعہ ہے۔ یہ ظرف روز جمعہ بھی تقوی کے لیے ہے یہ زمان، اور اس کے اندر عبادت نماز جمعہ یہ بھی تقوی کے لیے ہے۔ عبادت کی ترکیب خطبہ اور 2 رکعت نماز اور اس کے جملہ آداب۔ فقیہ بزرگوار شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، روز جمعہ کی افادیت کے لیے اور اہمیت کے لیے، تاکہ مومنین کو جمعہ کا علم ہو۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز جمعہ اس کی اہمیت اور نماز جمعہ کی اہمیت مومنین کے لیے بیان نہیں ہوئی، تو ایک طرح کی بے رغبتی شدید روز جمعہ اور عبادت جمعہ کے متعلق موجود ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے شہید ثانی کے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی، یعنی آج سے 500 سال پہلے بھی گویا یہی صورتحال تھی۔ انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے خصائص یوم الجمعہ،
اور ان خصائص یوم جمعہ میں ایک خصوصیت 29ویں خصوصیت یہ ہے الحکم لمن مات فیہ بالشہادہ، جمعہ کے دن اگر کسی کی موت ہو جائے باقی تمام خصوصیات کے ہوتے ہوئے، یعنی باقی سارا دین اس کا مکمل ہو، عمل پیرا ہو، مومن ہو، باعمل انسان ہو، اور جمعہ کے دن ایسا باعمل انسان اگر فوت ہو جائے تو جمعہ کے دن اس کی موت شہادت شمار کی جائے گی۔ روز جمعہ اتنا عظیم المرتبت دن ہے کہ اگر ایک مومن، عملی مومن، باعمل مومن اور پاک دل والا مومن اگر جمعہ کے دن طبیعی موت مر جاتا ہے تو شہداء کے زمرے میں درج کر دیا جائے گا اس روز کی برکت سے۔ وقد تقدم فی الخاصیت الثانیہ بروایت رضا علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ دوسری خصوصیت روز جمعہ کی جو ذکر کی تھی اس کے اندر بھی امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی تھی، اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان فرمائی تھی، اور اس میں یہ تھا حضور نے فرمایا من مات فی یومہ او لیلتہ مات شہیدا وبعث امنا، اگر کوئی شخص روز جمعہ یا شب جمعہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید اٹھایا جائے گا اور عذاب سے مأمون اور محفوظ اس کو اٹھایا جائے گا۔ وفی حدیث آخر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات یوم الجمعہ کتب اللہ لہ اجر شہید ووقی فتنۃ القبر، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز جمعہ اگر کوئی فوت ہو جائے اسے شہید کا اجر ملے گا، اور فتنہ قبر سے، آزمائش قبر سے، سختی قبر سے بھی اس کو نجات مل جائے گی۔ تیسویں خصوصیت اس کے اندر شہید یہ ذکر فرماتے ہیں روز جمعہ کی ان من مات فیہ مؤمنا کتب لہ براءۃ من النار، جمعہ کے دن جو انسان، عرض کیا کہ باقی چیزیں فرض کی گئی ہیں، یعنی باقی تمام صفات اگر انسان کے اندر مکمل طور پر پوری ہیں مومن والی، اور جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے، نہ یہ کہ فاسق ہو، فاجر ہو، لاابالی ہو، بے عمل ہو، بد کردار ہو، بد عمل ہو، اور جمعہ کے دن مر جائے تو جمعہ اس کی ساری صفائی کر دیتا ہے، جمعہ وہ کار واش کی طرح ہے کہ انسان، نہ ایسے نہیں ہے۔ جب بھی اس طرح کی روایات اور یہ مضامین سنیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ باقی ساری چیزیں مفروض ہیں، نہ یہ کہ باقی چیزوں کو قطع نظر کر کے خود جمعہ تنہا تمام دین کے بدلے میں اور تمام دین کے بجائے روز جمعہ مرنا ہی، مثلا ایک شخص ہے روز جمعہ شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ زیادہ پی گیا، زہریلی پی گیا، مر گیا، نشے کی وجہ سے مر گیا، تو یہ روایت اس کے قبر پہ جا کے لکھ کے لگا دیں کہ جو جمعے کے دن مر جاتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، نہ، ان کے لیے نہیں ہے، ان کو جمعے کو مریں یا جمعرات کو مریں، جس دن بھی مریں، فاسق فاجر کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے ہے، یہ جس نے ایمان کے تقاضے اپنی زندگی میں پورے کیے ہوئے ہیں، یا یوں کہیں کہ با تقوی انسان کے لیے ہیں کہ جس نے تقوی کا تقاضا پورا کیا ہوا ہے اور تقوی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جمعہ اس انسان کو یہ خصوصیت دیتا ہے ان من مات فیہ مؤمنا کتب لہ براءۃ من النار، جو مومن مرے، اس میں تصریح بھی ہے اس روایت میں، ان من مات فیہ مؤمنا، حالت ایمانی پر مرے، تقاضا ایمان کے ساتھ مرے، کتب لہ براءۃ من النار۔ روى الشیخ باسنادہ عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے جابر سے، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت بیان فرمائی، قال سئل عن یوم الجمعہ ولیلتہا،
حضرت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا روز جمعہ اور شب جمعہ کے بارے میں، فقال لیلتها لیلت غراء و یومها یوم ازہر، شب جمعہ یہ شب غراء ہے اور روز جمعہ یوم ازہر ہے زے کے ساتھ۔ ولیس علی وجہ الارض یوم تغرب فیہ الشمس اکثر معافیا من النار فیہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر ایسا کوئی دن نہیں ہے کوئی ایسا غروب نہیں ہے، کوئی ایسا غروب نہیں ہے کسی دن کا جمعہ کے سے بڑھ کر کہ جس میں سب سے زیادہ گناہوں کی معافی انسان کو ملتی ہے۔ روز جمعہ سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں ہے۔ من مات یوم الجمعہ عارفا بحق اہل ھذا البیت کتب اللہ لہ براءۃ من النار و براءۃ من عذاب القبر، جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے عارفا بحق اہل ھذا البیت، اس گھر کے اہل یعنی اہل بیت کے معرفت کے ساتھ، اہل بیت رسول کے معرفت کے ساتھ اگر انسان مرے، کتب اللہ لہ براءۃ من النار و براءۃ من عذاب القبر، جمعہ کے دن اس کی فوتگی اور موت سبب بنے گی کہ جہنم سے بھی اس کو نجات ملے گی اور گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن مات لیلۃ الجمعہ اعتق من النار، اور جو بھی شب جمعہ مرا وہ عذاب سے آزاد ہے، اس کو عذاب نہیں ہوگا، عذاب سے مبرہ ہے۔ اسی طرح روایت خصوصیت دیگر ہے انہ یوم المزید و یوم الزیارت الی اللہ، کہ یہ تھوڑی سی اس خصوصیت کو وضاحت کی ضرورت ہے، اسے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شعائر الہی کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ تعالی ہمیں معرفت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ روز جمعہ کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بندگی و عبادت روز جمعہ کو اپنے آداب و خصوصیات اور ضوابط کے ساتھ بجا لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو روز جمعہ اور شعائر الہیہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔